اگر آپ اللہ کے ولی کا اور ایک عام انسان کا ظاہری وجود دیکھو تو دکھنے میں آپ کو بالکل ایک جیسا وجود لگے گا. آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی دکھنے میں خوبصورت ہے, وہ بھی دکھنے میں خوبصورت ہے, اس نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, وہ بھی نماز روزہ کرتا ہے, یہ بھی نماز روزہ کرتا ہے. دکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے وجود کے اندر جا کے دیکھو تو دونوں کی رگوں میں خون دوڑتا ہے, دونوں کا دل دھڑکتا ہے, دونوں کی آنکھوں میں نور ہے, دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, کانوں سے سن رہے ہیں, ناک سے سانس لے رہے ہیں, زبان سے بول رہے ہیں, ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے, بالکل ایک جیسے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو تھرڈ آئیز عطا کرے, اگر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شعور کا ایسا درجہ عطا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنی روح کی آنکھوں سے اس دنیا کو دکھائے, تو برتہ حیرت میں چلے جاؤ گے. آپ کو ہر انسان مختلف نظر آئے گا, ہر انسان کی الگ صورت نظر آئے گی. اس میں پہلے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو میجارٹی میں ہوں گے, زیادہ تعداد ہوگی. ایسے لوگ جن کی شکل بگڑی ہوئی ہوگی, جنہوں نے اپنی روحانی صورت کا بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. یہ بہت زیادہ بات تو ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو نار کے قیدی, نفس کے قیدی, ایک بدمانس اور بندر جیسی شکل لیے ہوئے پھریں گے. ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے. آپ ان کو دیکھ کے بولیں گے کہ یہ بشر نہیں ہے, یہ بندہ نہیں ہے. انسان تو بڑا اعلیٰ مقام ہے نا, آپ اس کو بشر کی کیٹیگری سے بھی نکال دو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو سینٹر میں پیدا کیا ہوا ہے. یا اس نے روحانی طور پر پرواز کرنی ہے, یا پھر نیچے اس نے اس قدر نیچے گر جانا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر یہ ہو جائے گا. جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ انسان یا تو فرشتوں سے اعلیٰ ہوگا یا جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا, تو جب وہ یہ اپنی صورت لیتا ہے نا, یا بدتر ہوتا ہے یا اعلیٰ ہوتا ہے, تو اس کی روحانی صورت ویسی بن جاتی ہے. اگر آپ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ آنکھیں عطا کی, آپ ایسے لوگوں کو دیکھو جو نفس کے قیدی ہیں, نفس کی پوجا کرتے ہیں, نعرے شیطان ہوس میں گرے ہوئے لوگ ہیں, دنیا پرست ہیں, جو شیطان پرست ہیں, جو ان کی صورت آپ کو بدمانس اور عجیب و غریب سی نظر آئے گی. یہ میجارٹی میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے. اس کے بعد دوسرے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کی صورت آپ کو ایک بشر جیسی نظر آئے گی, عام ہم جیسی صورت, ٹھیک ہے, جو بالکل سادہ لوگ انسان ہوں گے, چہرے زیادہ بارش نہیں ہوں گے, عام لوگوں کی طرح آرڈینری لوگ جیسے گھومتے پھرتے ہیں نا, جو ظاہری صورت ہماری ہے ویسی صورت آپ کو نظر آئے گی. تیسرے آپ کو ایسے لوگ بھی پھر نظر آئیں گے جو انسان کے مقام پر ہوں گے, یعنی چمکتا ہوا روشن چہرہ, جیسے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے نا کہ چمکتے ہوئے روشن چہرے میں جنت میں داخل کر دوں گا, وہ والے چہرے بھی آپ کو نظر آئیں گے. اس کے بعد آپ کو چوتھے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جن کا وجود آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا, باطنی طور پر جن کا یہ ظاہری وجود آپ کو اس دنیا میں نظر ہی نہیں آئے گا. صرف ایک صورت نظر آئے گی جو روح کی اصل صورت ہوگی, جو ایک نور ہوگا. ان کا وجود بالکل ایسے ہوگا کہ ان کے وجود کے اندر آپ کو نظر آئے گا صرف ایک دم. آدم کے اندر ایک دم ہی تو موجود ہے نا, وہ دم, وہ سانس, اس سانسوں کی آواز میں بھی اس میں اللہ ذات جو ہے نا نظر آئے گا. اس کے بعد انسان کے اندر ایک سول اور عشق نظر آئے گا, میری عشق کی گرمی, یعنی صرف ایک روح گھوم رہی ہے. وجود کو جس نے فنا کر دیا ہو, یہ اللہ کے ولی کا جسم ہے, جس کے پاس تین ہی چیزیں ہیں, ایک اس کا دم ہے, ایک اس کا ذکر ہے, ایک اس کی سول ہے, روح جو امر ربی ہے. وجود اس نے فنا فی اللہ کر دیا ہو, اللہ کے راہ میں فنا کر دیا ہوگا. اس مقام پہ جو بندہ ہوگا, اس کو جب آپ دیکھو گے تو اس کے اندر صرف آپ کو ایک روح نظر آئے گی, ایک نور نظر آئے گا, ایک لائٹ نظر آئے گی. اللہ کے ولی کے اندر یہ سمجھ لو کہ باطنی طور پر اسے آپ دیکھو تو یہ والی صورت نظر آئے گی. آخری پانچویں درجے پر جو بہت کم لوگ سمجھیں گے اس چیز کو, ایسے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو فقر شاہی ہے. اس سے نیچے جو میں نے بیان کیا نا, یہ اللہ کے ولی کا درجہ تھا, جو سانس والا اور روح والا تھا. اب جو میں بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا, وہ آپ کو فقر شاہی, شاہین, جو ولیوں کے ولی, عارفوں کے عارف, کلندروں کے کلندر, بڑے اللہ مقام پہ جو لوگ جو ختم کے درجے تک جا پہنچے, ایسے لوگ جو فقر شاہی, فقر السلطان فقر کہلائے, ان کے وجود کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کا وجود اسم کے اندر پیوست ہو چکا ہوگا. ان کے اندر جب کبھی بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایک ہی اسم نظر آئے گا جس کے ساتھ اس کی ذات جڑی ہوئی ہے, الف. وہ ایسا اسم جس کے اندر سے تمام اسم نکلے ہوئے ہیں, ایک الف. وہ آپ کو ان کی ذات کے اندر اگر اللہ آپ کو آنکھیں عطا کر تو نظر آئے گا. تو ظاہری طور پر انسان دیکھے تو اللہ کا ولی اور عام انسان ایک جیسا ہے, خون بہتا ہے جسم میں, آنکھیں ہیں, چہرہ ہے, منہ ہے, کان ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیکن باطنی طور پر آپ دیکھو تو کوئی جانور ہے, کوئی بشر ہے, کوئی انسان ہے, کوئی روح ہے, کوئی نرائی
الف بن چکا ہے, فقر شاہی کی منزل کو حاصل کر چکا ہے. تو انسان کی اصل حقیقت اس کی باطنی صورت ہے. اس میں سے جو چوتھا درجہ میں نے بیان کیا نا, وہ اللہ کے ولی کا درجہ ہے. ایسے بندے جس کے پاس اسپرچل پاورز ہوتی ہیں, روحانی طاقتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایسی چیزیں عطا کی ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ دنیا کی بھلائی کرتا ہے, دنیا سے کام لیتا ہے. اور ایسے بندوں کے اندر کچھ نشانیاں ہوتی ہے. جو بندہ جس کے نصیب میں یہ والا درجہ لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں تک یہ بندہ پہنچے گا, اللہ کے دوستوں میں آئے گا, جس کو لقب ملے گا الولی, اللہ کا دوست بنے گا تو اس کے اندر کچھ نشانیاں ہوں گی. وہ نشانیاں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں. سب سے پہلے اور سب سے بڑی نشانی, یہ جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں نا, انسان جس کی صورت باطنی صورت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے, خود انسان کو خبر نہیں ہوتی. انسان کو نہیں پتا ہوتا اس کی ریاضت کی وجہ سے, اس کی عبادت کی وجہ سے, اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے, اس کے کسی اچھے عمل کی وجہ سے اس کی روحانی صورت میں بہتری آتی جاتی ہے. جو بندے عشق کے سفر میں آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی روحانی صورت میں بہتری آتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر تم یہ نشانی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں باخبر کرتی ہے اس وقت جس وقت تمہاری روحانی صورت اوپر والے درجے سے نیچے شفٹ ہو, مطلب کہ آپ اپنے سٹیٹس میں بڑے اچھے چل رہے تھے, روحانی آپ کی پرورش بڑی آپ نے اچھی کی ہوئی تھی, سول آپ کی بیدار ہو رہی تھی, آپ کی روحانی صورت بہتر ہو رہی تھی, ایک جانور سے بشر, بشر سے انسان, انسان سے اللہ کے ولی کی جانب آپ کا روحانی جو سلسلہ ہے وہ جا رہا ہے. تو رستے میں آپ کچھ ایسے عمل کرنا شروع کر دیتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی جو نیگیٹیوٹی آپ کی ذات کے اندر آتی ہے اور آپ کی روحانی صورت پر اثر پڑتا ہے, وہ صورت ڈکلائن ہونا شروع ہو جاتی ہے, نیچے کی جانب آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اشارہ دیتی ہے, آگاہ کر دیتی ہے, آپ کی روحانی صورت آپ کو دکھائی جاتی ہے, خواب کے اندر دکھائی جائے یا کسی بھی اس کا دکھانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو پہلے دکھاتی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, وہاں پر آپ کا چہرہ چمکتا ہوا ہے, ایک حصار میں بیٹھے ہو, چہرے پہ داڑھی ہے یا عورت ہے تو اس کے چہرے پہ حجاب ہے, سر پہ دوپٹہ ہے, یا آپ کسی علم کے نیچے کھڑے ہو, اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ علم ٹوٹ رہا ہے, آپ بلندی سے نیچے کی جانب آ رہے ہو, یا اس قسم کے اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کی روحانیت میں ڈکلائن آ رہا ہے, آپ نیچے کی جانب آ رہے ہو. تو یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ جس رستے پہ چل رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر بڑا کرم کیا ہوا ہے اور آپ کی روحانی صورت بہتر ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے نصیب میں وہ اسپرچول پاور لکھ دی ہوئی ہے. دوسرا, ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ روحانی طاقت عطا کرنی ہوتی ہے, اسپرچولی اویکن کرنا ہوتا ہے, اس کی ذات کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کا وجود بہت ہلکا فیل وہ کرتا ہے اس وقت جب وہ ذکر کرتا ہوتا ہے. اس کی سانس بڑی ہلکی ہوتی ہے. تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اس کو ذرا سمجھو. سانس کا ہلکا ہونا اور اس کا فائدہ کیا ہے. رمضان چل رہا ہے, رمضان میں جب افطاری سے کچھ ٹائم پہلے آتا ہے, 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے, تو انسان کا وجود بالکل خالی ہو چکا ہوتا ہے. اس کے وجود کے اندر نہ کوئی پانی کا ڈراپ ہوتا ہے, نہ کوئی بوجھ ہوتا ہے کسی قسم کی فوڈ کا. اس وقت انسان کا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. اس وقت آپ اگر غور کرو نا, تو آپ کی سانس کی جو معیار ہے نا وہ الگ ہوگا, وہ بالکل ہلکی ہوگی, کیونکہ اس وقت آپ کا نفس شکستہ ہو چکا ہوتا ہے, ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اور جب نفس شکستہ ہوتا ہے تو سول بیدار ہوتی ہے, جب سول بیدار ہوتی ہے تو جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے, بالکل نیو بارن بیبی کی طرح. اس کی سانس بڑی ہلکی ہوتی ہے. اگر آپ اس وقت اپنی سانس پر غور کرو تو واضح آپ کو اللہ بھی سنائی دے گا جو آپ کی ذات کے اندر بستا ہے. تو اگر آپ کا وجود اس قسم کا بن چکا ہے روٹین میں کہ آپ کا وجود ہلکا پھلکا رہتا ہے, آپ کی سانس ہلکی رہتی ہے, آپ ذکر جب کرتے ہو, تو یہ اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کی سول بیدار ہو رہی ہے. نمبر 3, ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کی اگر عادت بن جائے کہ آپ اگر زیادہ کھاتے ہو تو آپ کو بوجھ فیل ہوتا ہے, کم کھاتے ہو تو آپ ریلیکس رہتے ہو. بہت زیادہ کھانا جو ہے نا وہ نفس کو, شہوت کو بڑھاوا دیتا ہے, ٹھیک ہے, خون میں گرمی پیدا کرتا ہے جو سول کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اس کے باوجود اگر آپ کم کھاتے ہو, اس کے برعکس اگر آپ کم کھاتے ہو اور کم کھانے کے باوجود بھی آپ کی قوت پوری ہے. دیکھو, آپ کم کھاتے ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی ول پاور بہت اسٹرانگ ہے, آپ کا وجود بہت ہیلدی ہے, آپ دوسروں سے زیادہ صحت مند ہو, ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اپنی سول کو غذا دے رہے ہو. سول غذا لے رہی ہے ذکر سے, اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت پیدا ہوئی ہے جو آپ کے وجود کو بہت سیٹ رکھ رہی ہے, لوگوں سے زیادہ سیٹ رکھ رہی ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اگر زیادہ کھا ہی نہیں نہ سکتے, اگر کھاؤ تو آپ بیزار ہو جاتے ہو, مطلب کہ آپ صبح تھوڑا سا کھاتے ہو, شام کو کھاتے ہو, آپ کی روٹین بہت کم کھانے کی ہے. آپ اس لیے نہیں کہ آپ ڈائٹ کر رہے ہو, نہیں, آپ کی فطرت میں یہ چیز ہو کہ آپ اگر اوور فیڈنگ کرو نا تو آپ پریشان ہو جاؤ, آپ سست ہو جاؤ, آپ کے اوپر نار کا غلبہ آ جائے, آپ کو اچھا نہ لگے, آپ کو ملامتی سی کنڈیشن اندر سے ملے, تو اس بات کی بہت بڑی علامت ہے. چوتھا, ہمیشہ یاد رکھنا, عبادت آپ کا شوق بن جائے, اخلاق آپ کی مجبوری نہیں فطرت بن جائے, سوچ آپ کی پاکیزہ خود نہ آپ کرو بلکہ آپ کی ذات کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے, تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ کا آپ پر کرم ہے. 5واں آخری سائن, اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت آپ میں پیدا ہو جائے. یہ محبت کبھی بھی انسان خود نہیں کرتا,
یہ خود نہیں انسان کرتا، یہ کرنے کی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے قلب کے اندر محبت کا نور پیدا ہو جائے تو آپ اللہ کے ولی ہو۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر الرازقین۔